ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد یا علی یا علی یا علی مدد اللہم صلی علی محمد و علی محمد سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس سلسلہ مجالس سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان مجالس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ یونس 10واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس سورہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا نشان ہے 35۔ 10واں سورہ 35ویں آیت۔ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، امان الخائفین، انسانوں سے پوچھ رہا ہے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے گی یا جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع ہوگا؟ احق ان یتبع، 10واں سورہ 35ویں آیت۔ کس کا اتباع کیا جائے، کس کی پیروی کی جائے، کس کے نقش قدم پر چلا جائے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں، کس کی پیروی کی جائے، کس کا اتباع کیا جائے؟ اس آیت میں جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک راستہ دکھانے والا، یعنی ہدایت کرنے والا ہے، حق کی طرف راستہ دکھانے والا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو امن لا یہدی الا یہدا، وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی اس کی ہدایت نہ کرے۔ تو ایک ہے ہدایت کرنے والا، دوسرا ہے ہدایت کا محتاج۔ فقط ہدایت کا محتاج نہیں ہے، اپنی سانس کی آمد و رفت کا محتاج، زندگی کا محتاج، اولاد کا محتاج،
بیٹوں کا محتاج، بیٹیوں کا محتاج، روٹیوں کا محتاج. تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں بانٹنے والے ہیں. مولا آباد رکھے. ایک طرف اولاد کے محتاج، دوسری طرف اولاد دینے والے. تو اب طے یہ پایا کہ جو ہمیں اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے، حق کی طرف لے جائے، حق کی طرف رہنمائی کرے، ہم اس کے نقش قدم پر چلیں. حق و یتبع، انسانوں بتلاؤ کس کا اتباع کیا جائے. اتباع کے معنی بچوں کو سمجھا رہا ہوں. کوئی انسان چلا گزرا، اس کے نقوش قدم ابھرے اور کوئی دوسرا آدمی آپ اس پر چلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، یہ کہلاتا ہے اتباع. ٹھیک ہے نا. تو اب طے یہ پایا کہ جو بھی حق کا راستہ دکھائے گا ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ جو حق کا راستہ دکھائے اس کے پیچھے چلو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ کون ہے جو حق کا راستہ دکھانے والا ہے. تو پھر میں سورہ مبارکہ واللیل کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، 12ویں اور 13ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. انا علینا للہدی، ہدایت ہم کریں گے، ہادی ہم بھیجیں گے، انبیاء ہم نازل کریں گے، کتابیں ہم اتاریں گے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور سنو، ہدایت کرنا بھی ہمارا کام، اور یہ دنیا بھی ہمارے قبضے میں، یہ آخرت بھی ہمارے قبضے میں. علی والوں، ابھی میں اس آیت پر آؤں گا، لیکن کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان کے حوالے نہیں کی. اپنے اوپر ہدایت اپنے اوپر رکھی. کتنا کریم ہے، شان کریمی اس کی ہے نا. میں ہدایت کروں گا، گھبراؤں نہیں، میں رہنمائی کروں گا. تو اب اس آیت میں اللہ نے 2 باتیں کی جو میں نے ابھی آیت پڑھی، 12ویں اور 13ویں آیت سورہ واللیل کی. ہدایت میں کروں گا، دنیا آخرت دونوں میرے قبضے میں ہے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا ان دونوں آیتوں کو. آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، فقط میں آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا، اپنے علاقے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہے نا. اخبار اٹھاتے ہیں، ریڈیو کھولتے ہیں، ٹی وی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر طرف فساد ہے، فتنہ ہے، تصادم ہے، ٹکراؤ ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والوں کو برداشت نہیں کرتا. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے نا. فساد چھایا ہوا ہے پورے معاشرے پر، پوری دنیا کے اندر. کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جھگڑا ہے کس بنیاد پر؟ کیوں انسان لڑ رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں؟ کیوں انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا؟ ایک قوم دوسری قوم کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ پیغام ہے قرآن کا، میرا پیغام نہیں ہے. اگر سوچیں آپ، اگر ہم فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سارا معاشرہ جو جھگڑ رہا ہے، سارا معاشرہ جو لڑ رہا ہے، برسر پیکار ہے، اس کی بنیاد فقط 2 چیزیں ہیں. وہ 2 چیزیں اگر میں نے بتا دی انشاءاللہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی بنیاد جس بڑے صاحبان فکر میرے سامنے بیٹھے ہوئے چیچا وطنی کے، پہلی بنیاد جس پر سارا معاشرہ جھگڑ رہا ہے وہ ہے احساس فریضہ. کیا مطلب؟ یعنی ہم اس معاشرے میں ہیں تو ہمارے کچھ فرائض ہیں. فرائض یعنی عام لفظوں میں بچوں کو کہہ رہا ہوں ڈیوٹی. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بیٹھے ہوں گے بہت سے بینک والے ہوں گے، بہت سے ملازم ہوں گے، سرکاری ہوں گے، غیر سرکاری ہوں گے. بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اٹھتے ہیں صبح کو ہے نا، ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو کر آفس چلے گئے، دفتر چلے گئے، شام کو واپس آ گئے، تو اپنے فریضے کو نبھا رہے ہیں نا. اچھا، تو اب مہینے بھر آپ نے اپنے فریضے کو، ڈیوٹی کو انجام دیا. اب جب مہینہ گزرا تو آپ کو آپ کا حق ملا، پے مل گئی، تنخواہ مل گئی. ٹھیک ہے نا، حق و زحمت آپ کو مل گیا. تو ساری دنیا جو جھگڑ رہی ہے وہ سمجھ میں آیا 2 بنیادوں پر. پہلی بنیاد احساس فریضہ، اپنے فریضے کا احساس پیدا کرو. اور دوسری بنیاد پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ ہے مطالبہ حق، اپنے حق کا مطالبہ کرو. دوستو، سارا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ اپنا حق لینے کو سب تیار، فرض کو کوئی تیار نہیں ہے. اپنا حق لینے کو میں بھی تیار، وہ بھی تیار، وہ بھی تیار، فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے نا. یعنی مجھے بتائیں کہ اگر نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک، اگر رعایا سے لے کر حکمرانوں تک اور حکمرانوں سے لے کر، میں عام بات کر رہا ہوں، رعایا تک، اگر ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگ جائے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے یا نہیں؟
ہے نا, ایسا ہی ہے نا. بڑی میں نے عام بات کی آپ کے سامنے ہے, بات بڑی لاجیکل ہے لیکن بڑی عام فہم بات ہے. اگر آپ اپنے فرض کو ادا کریں, میں اپنے فرض کو, یہ اپنے فرض کو, وہ اپنے فرض کو, ہر انسان مرد ہو عورت, بچہ ہو بڑا, حکمران ہو رعایا, نیچے والا ہو یا اوپر والا, اپنے اپنے ڈیوٹی اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے, ہے نا. تو سارا جھگڑا سمجھ میں آ گیا کس بات پر؟ حق لینے کو سب تیار ہیں, فرض ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم پہلے حق مانگتے ہیں, بعد میں فرض کو سوچتے ہیں. اور میرے اللہ نے کس شان سے بات کی, کہنے لگا انا علینا للہدی, میری ہدایت کرنا ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے کہ دنیا آخرت میرے قبضے میں, تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا. ماشاءاللہ, سلامت. اللہ نے پہلے اپنا فرض نبھایا ہے نا. بھائی اس پر تو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے نا, وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا, بعد میں کہتا ہے کہ دنیا میرے قبضے میں, آخرت میرے قبضے میں. تو اب یہ قرآن کا اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے پہلے ہمیں ہدایت دی, پھر ہم سے سجدے مانگے. فجر کو اللہ کو سجدہ, ظہر کو اللہ کو سجدہ, عصر میں اللہ کو سجدہ, مغرب میں اللہ کو سجدہ, عشاء میں اللہ کو سجدہ. وہ ہے معبود, ہم ہیں عابد. وہ ہے مسجود, ہم ہیں ساجد. وہ ہے لائق عبادت, ہم ہیں عبادت گزار. وہ ہے لائق سجدہ, ہم ہیں سجدہ گزار. اس نے ہدایت دی, سجدے مانگے. اب جو اس کا نمائندہ بن کر آئے گا وہ امت کو پہلے دے گا پھر لے گا. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے اسلام دیا, اطاعت مانگی. آل محمد نے قرآن دیا, مودت مانگی. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. خدا سجدے مانگے, رسول اطاعت مانگے, آل رسول مودت مانگے, فقیر باہر بھیک مانگے, استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگے, باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں. ان میں کوئی فرق ہے تو فرق کل ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے. والا بات لگے مولا بات رکھے. اللہ ماشاء اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, ماشاء اللہ, یا علی, یا علی, یا علی. اچھا سلامت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عقیدے کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب عقیدے کا جملہ کہہ رہا ہوں میں, پوری گفتگو کا اب تک کا خلاصہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, ہے نا. خدا نے ہدایت دی, اس کو سجدے نہیں چاہیے ہمارے, ہے نا. وہ سجدے ہمارے لیے ہیں. ہم جو عبادت کر رہے ہیں کوئی فائدہ تو ہمیں پہنچے گا نا. وہ تو غنی مطلق ہے, بے نیاز ہے, صمد ہے, احد ہے, ٹھیک ہے نا. تو خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے اسلام دیا, کہا اطاعت کرو. آل محمد نے قرآن دیا, مودت مانگی, ٹھیک ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, جملہ کہہ رہا ہوں. میرے پیارے نبی نے, جس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے نا, مقام مصطفیٰ سے میں مقام مرتضیٰ تک آؤں گا انشاءاللہ. میرے پیارے نبی نے قرآن کے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کر دیے کہ لے جاؤ. قرآن کے ظاہری الفاظ نبی نے امت کے حوالے کیے کہ لے جاؤ. لیکن نبی نے قرآن کی تفسیروں کو آل محمد کے پاس رکھا کہ جو بھی اجرت دیتا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے. یہ اہل مودت بیٹھے, بھائی آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ہے نا. یہ رسول کی رسالت کی اجرت ہی تو ادا کر رہے ہیں نا. تو مجھے جملہ کہنے دے. رسول نے قرآن کے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کیے, لیکن قرآن کی تفسیریں, قرآن کے مطالب, قرآن کی تعبیلیں آل محمد کے پاس رکھی کہ جو بھی اجرت دے گا وہ قرآن کے علم سے فیضیاب ہوتا جائے گا, ہے نا. اب میں کہہ رہا ہوں قرآن تو بہت بڑی کتاب, بلکہ نہیں, قرآن سب سے بڑی کتاب ہے نا. ہمارے نبی پر جو قرآن اترا, نظر بہر الرحمن علی قلبک, قرآن کائنات کی سب سے بڑی کتاب, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب نبی نے کیا کیا, قرآن کے ظاہر الفاظ دے دیے, تفسیر رکھی آل محمد کے پاس. میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, عقیدہ ماننے والوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, ہے نا. اب عقیدے کا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور ڈنکی کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں. ہم اور آپ, قرآن تو سب سے بڑی کتاب ہے نا. اگر آل محمد کو وسیلہ نہ بنائیں تو کسی بھی چیز کے باطنی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دعویٰ کیا ہے میں نے, اب اس جملے کی دلیل دوں گا میں, ہے نا. میں پھر سنیں ایک مرتبہ تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے. اب میں اتنی آسان مثال دوں گا, یہ بچے بھی گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھے, انشاءاللہ یہ جملہ لے کے اٹھیں گے. پھر میں کہہ رہا ہوں قرآن تو سب سے بڑی کتاب, قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اور آپ
اگر آل محمد کو وسیلہ نہ مانیں، وسیلہ نہ بنائیں تو کسی بھی چیز کے باطنی اور اندرونی فضائل تک، کمالات تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کہیں گے جناب بات تو صحیح ہے لیکن دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ دلیل میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، آیتیں تو ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور بڑی کام کی مثال ہے. دیکھیں گرمی کا موسم ہے اور گرمی کا مشہور پھل ہے آم، ہے نا؟ گرمی کا اب مشہور پھل ہے، فروٹ ہے آم. اب اس آم کی عام فہم مثال دے رہا ہوں آپ کو. اچھا بھائی، آم کی عام فہم مثال یہ ہے کہ آپ آم کھا رہے تھے، جب کھا لیا آپ نے تو میں قریب آیا، سلام دعا ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا. میں نے کہا جناب یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کہنے کہ آم کی گٹھلی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے گٹھلی. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہا آم کی. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کہتا کریں. میں نے کہا اس آم کی گٹھلی میں کیا ہے؟ کہنے کہ آم کا درخت ہے. میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہنے کہ آم کی شاخیں ہیں، آم کے ٹہنیاں ہیں، آم کے پھل ہیں، آم کے پھول ہیں، آم کے پتے ہیں، دھاگوں کی طرح پھیلی ہوئی آم کی جڑیں ہیں، اور نہ معلوم کتنے آم کے باغات اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں. تو میں نے کہا ایک گٹھلی ہے؟ آپ نے کہا ایک گٹھلی. اور میں نے کہا ایک گٹھلی کے اندر آم کے ہزاروں باغات بھی ہیں، آم کی شاخیں بھی ہیں، آم کی ٹہنیاں بھی ہیں، آم کے درخت بھی ہیں، آم کے پھل بھی ہیں، آم کے پھول بھی ہیں، آم کے پتے بھی ہیں. آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، نہ معلوم کتنے ہزاروں آم اس گٹھلی کے اندر چھپے ہوئے ہیں. میں نے کہا ایک گٹھلی ہے نا؟ آپ نے کہا ایک گٹھلی ہے. تو میں نے کہا بتاؤ کہ وہ اللہ جو آم کی ایک گٹھلی میں ہزاروں باغات کو جمع کر سکتا ہے، کیا ایک نقطے میں پورا قرآن نہیں سمیٹ سکتا؟ حیدری سلامت رہے، پیچھے والے بھی مل کے ساتھ ماشاءاللہ. یا علی سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلی علی محمد والے محمد. ایک گٹھلی ہے نا، لیکن اس کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے. وہ خالق بنانے والا کائنات کا، وہ رحم الرحمین و اکرم الاکرمین. وہ ایک گٹھلی میں چاہے تو ایک رکھے یا ہزار رکھے یا لاکھوں رکھے، ہے نا، اس کی قدرت ہے. تو وہی اللہ آم کی گٹھلی میں ایک درخت نہیں ہزاروں کا کر سکتا ہے. اچھا ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مثال پہ زیادہ رکوں گا نہیں، نہ آپ کو روکوں گا نہ خود روکوں گا اس مثال کے اوپر، لیکن ذکر آ گیا گٹھلی کا تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں گٹھلی ایک ہے. میں نے کہا جناب کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کے آم کی شاخیں ہیں. میں نے کہا اور کیا؟ آپ نے کہا آم کے جڑ. میں نے کہا اور کیا؟ آپ نے کہا آم کے نامعلوم کتنے پھل اس گٹھلی کے اندر موجود ہیں. میں پوچھتا گیا اور آپ جواب دیتے گئے، ہے نا. اب میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ کا جواب تو میں نے سن لیا، لیکن کیا وہ آم جو آپ کہہ رہے ہیں گٹھلی کے اندر ہے نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا کیا اس کے اندر جو پھل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیا اس کے اندر جو باغات چھپے ہوئے ہیں نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. سارے غائب ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا تو آج کل سرجری نے بڑی ترقی کی ہے. کتنے سالوں سے سرجری ترقی کر رہی ہے نا. 50-100 سال پہلے کا زمانہ اور تھا، آج کا زمانہ اور ہے. اتنی ایجادات ہو رہی ہیں، کمپیوٹر کا زمانہ، ایٹم بم کا زمانہ. کہنے کہ جناب ہوا کیا؟ میں نے کہا ہوا کچھ بھی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آم کی گٹھلی ہے، اس میں آم کا درخت نہیں ہزاروں باغات ہیں. آپ نے کہا ایسا ہی ہے. میں نے کہا لے جائیں کسی ماہر سرجن کے پاس. آپ نے کہا پھر؟ میں نے کہا اس سے کہیں آپریشن کرے گٹھلی کا اور ایک درخت نکال کے دکھائے. مولا آباد رکھے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، ہے نا. آپ نے کہا جناب اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ ہونا نہ ہوانا کچھ نہیں ہے، مجھے میرے جملے پر عمل کریں، ٹھیک ہے. لے گا ایک صاحب جناب کسی بوٹنی اسپیشلسٹ کے پاس، ماہر نباتات کے پاس، وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور کہا جناب اس گٹھلی کو آپریشن کریں اور ایک پودا نکال دیں. بڑے سے بڑا سرجن، ماہر نباتات، بوٹنی اسپیشلسٹ فیل ہو جائے گا اور آپریشن کر کے اس گٹھلی کو اگنے کے قابل نہیں چھوڑے گا. گٹھلی خراب ہو جائے گی. آپ آئے، آپ نے، میں نے کہا کہاں گیا پودا، کہاں گیا درخت؟ آپ نے کہا گٹھلی خراب ہو گئی، ہے نا. میں نے کہا گٹھلی خراب ہو گئی تو گٹھلی پھینک دیں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا دوسری گٹھلی اٹھائیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب بوٹنی اسپیشلسٹ یا کسی سرجن کے پاس نہیں جائیں، اس گٹھلی کو مٹی کے حوالے کریں. چند دنوں کے بعد دیکھیں گے آپ کہ رفتہ رفتہ وہ گٹھلی ایک پودا بنے گی اور رفتہ رفتہ وہ پودا ایک تناور درخت بن جائے گا. تو یہ کرشمہ آپ کو کس نے دکھایا؟ مٹی نے. اور مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تراب. تو جب تم تراب کے بغیر آم کو نہ سمجھ سکو تو ابو تراب کے بغیر قرآن کیسے سمجھ لو گے؟ مولا آباد کے سلامت رہے، سلامت رہے. مولا آباد رکھے.
صلوات اللہ جمیع علیہ. حاجات عبادات دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایسی صلوات پڑھے کہ اللہ اور آل محمد بالخصوص ہمارے وقت امام ہم سب پہ راضی ہو جائے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سلامت علیہ سلامت علیہ. ٹھیک ہے نا. تو قرآن کے مطالب کو میرے پیارے نبی نے آل محمد کے پاس رکھا. ٹھیک ہے نا. وہ جو مانگا ہے نبی نے وہ سب کو یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, ہے نا. یہ اگر ادا ہو گیا تو قرآن سمجھ میں آتا رہے گا, قرآن سمجھتے رہنا. اچھا تو اب قرآن تک آتے ہوئے بات اپنی گفتگو انشاءاللہ آگے کی شبوں میں ہوگی, لیکن چاہ رہا ہوں کہ آج کے مجلس میں ایک آیت کو ذرا کھول دوں. تھکے تو نہیں سننے والے نا, آپ کے ذہن آمادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. ذرا سی آیت طویل ہے, بڑی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جانا ہے آل محمد تک, لیکن قرآن کے ذریعے جانا ہے. پیغمبر نے آیتوں کا حوالے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ ہود 11واں سورہ ہے, اور اب دیکھیں پروردگار کہتا ہے میں ہدایت کروں گا, میں ہادی بھیجوں گا, میں رسول بھیجوں گا, میں کتابیں نازل کروں گا. اس نے کیسا بندوبست کیا, پورے قرآن کے ہر لفظ کو ہدایت بنایا. قرآن کا کوئی ایک سورہ ایک آیت ہدایت نہیں ہے, قرآن کا ہر لفظ, ہر نقطہ, ہر آیت, ہر سطر, ہر تحریر ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور بیان اسی میں مکمل ہو جائے. طویل آیت ہے ذرا, اور اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو پڑھوں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے. ہمارے بہت بڑے مفسر صاحب تفسیر المیزان, انہوں نے اس آیت کے بارے میں جو آپ پڑھنے لگا ہوں میں, یہ لکھا ہے کہ اگر اس ایک آیت کی اگر معانی بیان کیے جائیں تو وہ کئی 100 نہیں بنتے, کئی 1000 بنتے ہیں. اب سنیے گا, میں پیغام ہے اللہ کا, اور اس پیغام کے لیے میں اب تیز نہیں ہوں گا, لفظوں کو تولنا ہے اور اس کے بعد یہ پرواز نہیں ہے. اب اللہ بتا رہا ہے ہدایت کیسے ہوگی, کون کرے گا, کیا کرے گا, ہمیں نہیں بتاؤں ہے نا. اس نے کہا قرآن اتارا ہے, قرآن پڑھو. مالک کیا پڑھیں, کا سورہ ہود پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنا مجمع آیا ہوا جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے, قرآن سننے والا, اللہ آل محمد کو ماننے والا, اس کو جو آیت ہدیہ کر رہا ہوں. افمن کانا, ذرا سی باریک گفتگو ہوگی انشاءاللہ, لیکن گفتگو باریک صحیح. مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ میرے زبان میں تاثیر ہو, تاکہ ایک سننے والے تک یہ پیغام پہنچ جائے, اور انشاءاللہ پہنچے گا. افمن کانا علی بینۃ من ربہ. میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا, آہستہ آہستہ کر کے پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ. اللہ کہتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا. ایک وہ ہے علی بینۃ من ربہ, اپنے رب کے پاس سے بینے پر ہے. بینہ یعنی معجزہ, یعنی معجزہ لے کر آیا. بس ایک آیا نہیں, آیت آگے بڑھی. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ, اور دوسرا وہ ہے جو اس بینے والے کا گواہ بن کر آیا. میں نے آپ سے کہا تھا آیت طویل ہے ذرا, سورہ ہود. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ, اور اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے, اور اس میں اس کے آنے کا تذکرہ بھی ہے. تو دو ہے نا, ایک ہے بینے والا اور دوسرا ہے اس کا شاہد. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ. سامنے کے پڑھ لکھ کے سماعتیں بیٹھی میرے سامنے, ٹھیک ہے نا. اردو میں بھی بولتے ہیں ہم شاہد, شہادت یعنی گواہی. ایک بینے والا, دوسرا اس کا گواہ. اب اللہ بول رہا ہے یہ دو ہیں کون, ہمیں کیا پتا, اللہ نے نام تو لیا نہیں. کہنے لگا آگے, آیت آگے بڑھی. امامن والرحمہ, فرما رہا ہے کہ ان میں کا ایک امام ہے, دوسرا رحمت ہے. جو گواہ ہے وہ امام ہے, اور جس کا گواہ ہے وہ رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ, تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر, ٹھیک ہے نا, اس گواہ پر یا اس گواہی کے اوپر. بڑا اس مرحلے پہ میں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا ہوں. آج کے مجلس کا جوہر ہے انشاءاللہ جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اب سنیے گا جملہ, سورہ ہود, وَمَن یکفر بہ. اللہ کہہ رہا ہے, تو اب ذکر کر دیا نا, دو ہیں, ایک ہے بینے والا اور ایک ہے گواہ. مفسر نے لکھا کہ بینے سے مراد ہے یہاں پر قرآن. تو ایک ہے جو بینہ لے کر آیا یعنی قرآن لے کر آیا, یعنی میرا پیارا نبی, اور دوسرا اس کا گواہ ہے نا. نام نہیں پتا کہ وہ گواہ کون ہے, ابھی بتاؤں گا میں وہ گواہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وَمَن یکفر بہ, تو جو بھی اس گواہ کا انکار کرے گا, من الاحزاب, حزبوں میں سے, جماعتوں میں سے, گروہوں میں سے,
فرقوں میں سے جو بھی جماعت اس گواہ کا انکار کرے گی فالنار موعدہ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک، اور رسول ہم نے یہ جو تم نے جو بیان کیا ہے نا گواہ کے بارے میں، یہ تم نے اپنے پاس سے نہیں کہا، انہ الحق من ربک، یہ جو تم نے گواہ کے بارے میں بیان کیا یہ تم نے اپنے رب کی طرف سے بیان کیا، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں نے ختم کر دیا، اب اگر بیدار بیٹھے ہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ دو ہیں، ایک بینے والا، دوسرا اس کا گواہ ہے نا۔ بینے والا کون ہے؟ قرآن والا۔ قرآن والا کون ہے؟ میرا محمد۔ دوسرا کون ہے؟ شاہد۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، ہے نا۔ مالک شاہد کون ہے؟ کہا قرآن پڑھو، میں نے شاہد کا نام نہیں لیا لیکن شاہد کی پہچان بتائی، وہ یتلو ہو۔ شاہد کی پہچان یہ ہے کہ وہ یتلو ہے۔ اب یتلو کو اگر سمجھا دیا ہے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں یتلو عربی کا لفظ ہے اور یتلو عربی میں کہلاتا ہے فعل، ہے نا۔ یتلو کیا کہلاتا ہے؟ فعل۔ اب آسان سی بات ہے، کوئی اس میں کون سی مشکل بات ہے، لیکن میں بچوں کے لیے مثال دے دوں کہ یہ فعل کیا ہوتا ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں فعل ہمیشہ بنتا ہے مصدر سے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ آپ بچوں کو جب قاعدہ سکھاتے ہیں اردو کا، ہے نا، تو ایک کاپی پہ لکھ دیتے ہیں مصدر اور سامنے کہتے ہیں بچے سے بھائی اس پر فعل بناؤ۔ اب مصدر یعنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، مصدر میں لکھ دیا آپ نے کھانا، کھانا مصدر ہے۔ بچے کو آپ نے پڑھا دیا تھا کہ مصدر سے فعل بنتا ہے۔ اب بچہ ذہین سا اس سے آپ نے کہا کہ ذرا فعل بناؤ، اس نے کہا کس سے بناؤں؟ آپ نے کہا کھانے سے بناؤ، کھانا مصدر ہے۔ اس نے کہا میں کھاتا ہوں، آپ کھائیں گے، وہ کھا چکے، میں کھا رہا ہوں، ہے نا۔ یہ ماضی، حال، مستقبل، یہ سارے فعل کس سے بنے؟ مصدر سے۔ مصدر کیا تھا؟ کھانا، ٹھیک ہے۔ مثال واضح ہو گئی، میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ کے ذہن آمادہ ہے تو تین چار مثالیں نہیں دینی، مجھے ایک مثال اور دینی ہے۔ اب یہ آخری مثال ہوگی انشاءاللہ۔ بولنا یہ مصدر ہے۔ بچے سے آپ نے کہا جناب بولنا مصدر ہے، اس نے کہا بالکل مصدر ہے۔ آپ نے کہا فعل بنا سکتے ہو؟ اس نے بچے نے کہا بنا سکتا ہوں، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا بناؤ، اب اس نے بنایا۔ بولنا ہے مصدر۔ اب اس نے کہا میں بول چکا، آپ بول رہے ہیں، وہ بولیں گے، ہے نا۔ یہ ماضی، حال، مستقبل کے فعل بن گئے، کس سے بنے؟ بولنا سے۔ بولنا کیا ہے؟ مصدر، ہے نا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ فعل جب بنتا ہے تو مصدر سے بنتا ہے، جو معنی مصدر کے ہوں گے وہی فعل کے ہوں گے۔ اللہ نے نبی کے گواہ کا نام نہیں لیا، اس کی پہچان یہ بنائی کہ وہ یتلو ہے، اور یتلو ہے عربی میں فعل۔ اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ فعل بنتا ہے مصدر سے۔ اب لغت عرب کھولیں اور ڈھونڈیں کہ یتلو بنا کس سے ہے، یتلو کا مصدر کیا ہے۔ جو مصدر کے معنی ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے اور وہی گواہ ہوگا۔ تو لغت عرب میں مجھے دو مصدر ملے، یتلو بنا ہے دو مصدر سے۔ بتاؤں یتلو کا مصدر کیا ہے؟ ایک مصدر ہے طلوفن، تے لام واو اور اس پر تشدید، طلوفن۔ تو اب طلوفن کے معنی پتہ ہے؟ عربی میں طلوفن کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا، جو بلا فاصل ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے حیدری۔ پہنچ رہی ہے بات؟ مل کے سارے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے فقط یتلو کو کھولا ہے نا۔ اگر تھکے نہیں ہے تو جملہ آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ نبی کا گواہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، نبی ہے بینے والا، بینے یعنی قرآن۔ محمد قرآن لے کر آیا اور محمد اکیلا نہیں آیا، وہ یتلو ہو، اور محمد کے ساتھ ساتھ اس کا گواہ آیا، ہے نا۔ اس کی پہچان اللہ نے بتائی، یتلو ہے۔ یتلو ہے فعل، اور ہم نے ابھی طے کیا تھا کہ فعل بنتا ہے مصدر سے، تو یتلو کا ایک مصدر تو ہو گیا طلوفن۔ اب جو جہاں بیٹھا ہے تھکے نہیں، گرمی کو دور کر کے جملے کا ساتھ دے تاکہ بیان آخری ملحوظ سے قریب ہو جائے۔ یتلو کا ایک مصدر ہے طلوفن۔ طلوفن کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، ہے نا۔ تو جو معنی مصدر کے ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے اور وہی گواہ ہوگا۔ اب میں یتلو کا دوسرا مصدر کھول رہا ہوں۔ یتلو یا بنا ہے طلوفن سے، اور یتلو یا بنا ہے تلاوتن سے۔ تلاوت کے معنی پتہ ہے عربی میں کیا ہے؟ تلاوت کے معنی کچھ پڑھنا، تلاوت کے معنی کچھ سنانا۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی تلاوت کر رہا ہے یعنی کچھ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ترجمہ بدل جائے گا، افمن کانا
اعلیٰ. اب دیکھ رہا ہوں کون کون بیدار بیٹھا ہے. اب ترجمہ بدل جائے گا. افمن کانا اعلیٰ بینۃ من ربہ. ایک محمد ہے جو اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آیا. مالک دوسرا کون ہے؟ کہا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اور دوسرا محمد کا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے. پیچھے والے میں نے کہا جناب یہ ترجمہ آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ نے کہا مصدر بدل گیا. پہلے تھا طلوعٌ اور یہ ہے تلاوتٌ. تو میں نے کہا تلاوت کے معنی کیا ہے؟ آپ نے کہا تلاوت کے معنی آپ تاریخی جملہ آ رہا ہے. آپ کی رگوں سے علی کی محبت پھوٹنی چاہیے انشاءاللہ. ولائی مجمع بیٹھا ہوا ہے چچا وطنی کا. آپ نے کہا تلاوت کے معنی پڑھنا ہے نا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. ترجمہ یہی ہے نا, محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے. بھائی کوئی اٹھ کے مجھے کہہ دے کہ قرآن تو آپ بھی پڑھتے ہیں, قرآن تو امتی پڑھتا ہے, قرآن تو حافظ پڑھتا ہے, قرآن تو قاری پڑھتا ہے, تو جو جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی. اور قرآن نے کہا کہ محمد کے گواہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا. نہیں آواز نہیں آئی, مجھے آواز نہیں, پیچھے والے کی آواز نہیں آئی. بھائی تلاوت تو آپ ہی کرتے ہیں نا, تلاوت تو میں بھی کرتا ہوں, تلاوت یہ بھی کرتے ہیں, تلاوت یہ بھی کرتے ہیں, تلاوت حافظ قرآن بھی کرتا ہے, تلاوت قاری قرآن بھی کرتا ہے. تو جو صفت سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی. اور قرآن نے کہا کہ محمد کے شاہد کے, محمد کے گواہ, آگے بولنا نہیں والوں, محمد کے گواہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکا. جب بھی تو پہچان بنے گی نا تو ذرا فیصلہ ہو جائے. ہم کب تلاوت کرتے ہیں؟ پہلے لفظ کو پہچانتے ہیں, حرف کو پہچانتے ہیں, بولنا سیکھتے ہیں, پھر تلاوت کرتے ہیں. تو جو پہلے بولنا سیکھے پھر قرآن سنائے اسے امتی کہتے ہیں, اور جو نبی کی آغوش میں آ کے سنائے اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہے. اور چلیے بات تو لوگوں نے تلاوت قرآن کو کتاب ہے, قرآن کو کتاب ہے, علی کا طرز زندگی, علی کا طرز زندگی. اتنی ہی بلند صلوات مل کے پڑھیں سارے. محمد والے محمد. آباد رہیں, سلامت رہیں, خدا آپ کے چہروں کو کھلتا ہوا رکھے, ہے نا. اب گفتگو ہوتے ہوتے میں نے آیت پڑھی سورہ یونس کی, ہے نا. گفتگو ہوتے ہوتے آ جاتی ہے علی تک, اور یہ اہل ولا جوش میں آ جاتے ہیں علی کا ذکر سن کر. جو تھک گئے تو تھک گئے. میں آپ کا موڈ دے کے پڑھ رہا ہوں, بیان میں نے ختم کر دیا ہے. میرا ساتھ دیتے رہے کہ میرا ذرا سا بیان میں ختم کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب کسی کے دماغ میں آ جا بھائی یہ کیا ہے کہ ہر وقت جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس میں علی کو لے آتے ہیں, مجلس پڑھتے ہیں اس میں علی کو لے آتے ہیں, ہے نا. سورہ ہود پڑھیں گے اس میں علی کو لے آئیں گے, گواہ کا ذکر ہوگا اس میں علی کو لے کے آ جائیں گے, ہے نا. تو آج میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا, فضائل اس کا پیچھا کرتے ہیں. مولا آباد رکھے آپ نے. دلیل دے رہا ہوں انشاءاللہ, باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ آپ سے. پھر کہہ رہا ہوں میں, غیور باپ کا غیور بیٹا علی کبھی فضائل کا تعاقب نہیں کرتا, ہمیشہ فضائل علی کا پیچھا کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جناب آپ نے وہ خطابت دکھا دی, خطابت نہیں دکھائی, میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. پھر کہہ رہا ہوں ٹنکے کی چوٹ پر میں اسد رضا جوہری شیشہ وطنی کی بارگاہ کے اندر, غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی کبھی فضائل کے پیچھے پیچھے نہیں جاتا, ہمیشہ فضائل اس کا پیچھا کرتے ہیں. مجھے جواب دو, تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں, مجھے جواب دو کہ سورہ حل عطا چاہ رہا تھا کہ میں علی کے پاس جاؤں, یا علی کی تمنا تھی کہ حل عطا میرے گھر آئے؟ بھائی سوال ہے نا. سلامت رہے, سلامت رہے. آپ بول رہے ہیں تو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے نا. میرا سوال ہے, میں اب کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, بیان کو میں ختم کروں گا اس جملے کے اوپر. بھائی سورہ حل عطا چاہ رہا تھا کہ میں علی کے پاس جاؤں, یا علی چاہ رہے تھے کہ حل عطا مجھے ملے؟ یہ ایک سوال ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, جہاں پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہو, ان سوالات کو ذہن میں رکھنا تاکہ فیصلہ ہو جائے. میں آپ سے اجازت لے لوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا ولایت چاہ رہی تھی کہ میں علی کے پاس جاؤں, یا علی, بولو علی والو, یا علی چاہ رہے تھے کہ ولایت مجھے ملے؟ دو سوال ہو گئے. سورہ حل عطا چاہ رہا تھا, سوال تو ہے
کہ علی کے پاس جاؤں. یہ علی کی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ملے. تو فیصلہ تو تاریخ نے کر دیا. اگر علی مسکینوں یتیموں اسیر کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر میں جائیں, مجھے نہیں معلوم جملہ پہنچا نہیں پہنچا, اگر علی مسکینوں یتیموں اسیر کو تلاش کرتے ہوئے ان کے گھر جائیں تو علی کی تمنا ہے حل عطا. اور اگر مسکین علی کے در پہ آئے, اسیر علی کی ڈیوڑی پر آ جائے, یتیم علی کے در پہ آ جائے سلامت رہے اٹھتے ہوئے ہاتھ, تو حل عطا چاہ رہا تھا کہ میں علی کے پاس جاؤں. اب مجھے نہیں معلوم کہ ولایت کی تمنا تھی کہ علی کے پاس جائے یا علی کی تمنا تھی کہ ولایت مجھے ملے, لیکن فیصلہ تاریخ نے کر دیا اگر علی خود چل کے سائل کو انگوٹھی دینے جائے تو علی کی تمنا ولایت, اور اگر سائل رکوع میں آ کے لے لے تو علی کی تمنا ولایت نہیں ہے. ولایت چاہ رہی ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں, حالتا چاہ رہا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں. اب فیصلہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. بھئی خیبر کا علم چاہ رہا تھا کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں, یا علی چاہ رہے تھے کہ علم مجھے ملے. تو اگر علی خود چل کے خیبر میں جائے تو علی کی تمنا علم, اور اگر ناد علی پڑھ کے بلایا جائے مل کے سارے بولیں علی مولا, پیچھے والے بھی بولیں مل کے ذرا یا علی یا علی. پڑھوں ایک جملہ اور, میں تھک رہا ہوں, میرا ساتھ رہے گا, لیکن 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں, اور اب مجھے انشاءاللہ نکلنا جانا بھی ہے. کل گفتگو ہوگا آپ کے ساتھ ساتھ, لیکن خبردار کبھی خیال نہ کرنا کہ علی فضائل کے پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں, حالات کی تمنا ہے کہ علی کے گھر میں جائے. آیت ولایت چاہ رہی ہے کہ علی کے پاس جائے. خیبر کا عالم چاہ رہا ہے کہ علی کے پاس جائے. غیرت مند باپ کا بیٹا کبھی فضائل کا پیچھا نہیں کرتا. فضائل علی کے پیچھے, حالات علی کے پیچھے, آیت ولایت علی کے پیچھے, خیبر کا عالم علی کے پیچھے. اب آخری فیصلہ کرو اور زمانے کے سناؤ کہ کعبہ چاہ رہا تھا کہ علی میرے اندر آئے, یا علی کی تمنا کہ میں کعبے میں جاؤں. تو اگر علی کی ماں عام راستے سے جائے تو علی کی تمنا کعبہ, اور اگر کعبہ خود دروازہ کھول دے مولا آباد رکھے. آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, نوح کا شکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, جو ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے, میرے نبی کا جملہ ہے نا, وہ کس کو دیکھے؟ علی کو دیکھے. جو موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. جو عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھے. اگر انبیاء کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو, اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو. شب عاشور آئی, ام لیلہ علی اکبر کی پردیسی ماں, کہا فضا, کنیز ہے نا, کہا فضا ذرا جا کر دیکھ میرا بیٹا اکبر کہاں ہے. فضا گئیں, دیکھا کہ اکبر باپ کے پاس بیٹھے ہیں. آ کے بتلایا, کہا شہزادی اکبر باپ کے پاس بیٹھے ہیں. کہا فضا اکبر کو بلا کر لاؤ. اکبر آئے, کہا اماں جان آپ نے یاد کیا؟ کہا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. شب جمعہ ہے نا, رو رہے ہو, مجلس دیکھو فضائل سن لیے, تلاوت آیات ہو گئی, نعرے لگا دیے, مجلس منعقد کی گئی ہے حسین پر رونے کے لیے. مجلس عزا ہے, عزا کے دن ہے, سوگ کے دن چل رہے ہیں. خدا آپ کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے, خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. کہا بیٹا کہاں تھے؟ کہا باپ کی خدمت میں. کہا ماں کا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے؟ اکبر لرزنے لگے. کہا اگر حق ہے تو اجازت لے کر آؤ. اکبر نصف ساعت, آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر آئے. میرے 5ویں امام کے سامنے مجلس ہو رہی تھی اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا.
ابو بصیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، میرے پانچویں امام کا، امام باقر کا صحابی، مشہور صحابی. وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور منہ پر رومال رکھ کر رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے امام باقر نے پکارا ابو بصیر، اس نے کہا لبیک ابن رسول اللہ. کہنے لگے تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ رومال تر ہو گیا ہے. کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہیں. سنیں گے؟ خدا آپ کے پرسوں کو فرمائے. کہا فرزند رسول کیسے روئیں؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخیں مار مار کے رو. کہا فرزند رسول اس کا کوئی سبب ہے؟ خدا آپ کے پرسوں کو فرمائے. کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں. اکبر آئے آدھا گھنٹے کی عادت لے کر. ام لیلہ نے صندوق، خیمے میں ہے نا، صندوق سے نیا لباس نکالا، اکبر کو پہنایا، بالوں میں کنگھی کی. خیمے کے ایک گوشے میں شمع رکھی ہوئی تھی. اٹھ کر گئیں، شمع لے کر آئیں، اکبر کے سامنے رکھ دیا. اور اب اکبر کو دیکھ رہی ہیں. کہا اماں جان کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا بیٹے شبیہ رسول کی آخری زیارت کر رہی ہوں. اور بیٹے خدا آپ کے آوازوں پر رحم کرے، خدا ان پرسوں کو قبول فرمائے. شب جمعہ ہے نا، استجابت دعا کی رات ہے، خدا آپ کے پرسوں کو قبول فرمائے. اور بیٹا کل گھمسان کا رن ہے. ام لیلہ کہہ رہی ہے بیٹے کل جنگ کا دن ہے تو بیٹا اکبر میرے دودھ کی لاج رکھنا. اکبر پلٹے، باپ کے خیمے میں آئے، شب عاشور ڈھلی، صبح عاشور نمودار ہوئی. آپ کو یاد ہے عشرہ منا کے بیٹھے ہیں. میرے مولا حسین ابن علی کا ایک سرکاری مؤذن تھا، حجاج ابن مسروق. وہ آیا اور کہا فرزند رسول صبح کا وقت ہو گیا ہے، اجازت ہے کہ میں اذان دوں؟ کہا جاؤ اذان دو. ابھی حسین نے یہ جملہ کہا تھا کہ اتنے میں فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا مولا آج شہزادی کی یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا اکبر اذان دے. کہا بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمدی میں اذان تو دینا. اکبر گلدستہ اذان پر آئے، مقتل کے جملے. اکبر نے کہا اللہ اکبر. فضہ کنیز ہے نا، خیمے کے اندر بھی دیکھ رہی ہیں، خیمے کے باہر بھی دیکھ رہی ہیں. فضہ کہتی جیسی اکبر نے کہا اللہ اکبر، بیوی نے اتنے میں مصلی بچھایا، جانماز بچھائی. اب اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیوی نے اپنے بال کھولنا شروع کیے اور اب اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بیوی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا اس آواز کو باقی رکھے. اذان ہوئی، اصحاب گئے، آئزہ گئے، انصار گئے. ایک منزل پر کڑجل جوان بوڑھے باپ کی خدمت میں آیا. کہا بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت عطا ہو. ایک مرتبہ حسین، مقتل کے جملے، حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور کہا بیٹا کاش تیرے پاس بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. خدا آپ کے پرسوں کو قبول کرے. اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا تو اکبر میں دیکھتا کہ اسے کس دل سے اجازت دیتے ہو. جاؤ اکبر اجازت نہیں ملے گی. اکبر پلٹے، خیمے میں آئے، ایک صندوق کھولا، ایک رومال نکالا، جو رومال میری شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا. کسی سے ہاتھوں کو بندھوایا. آپ رو رہے ہیں اور اب حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد بے اختیار اپنا سر حسین کے گھٹنے پہ رکھ دیا. حسین نے گھبرا کر اکبر کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج تو تو نے ایسا کر دیا، آئندہ نہ کرنا، تیری شکل میرے نانا سے بڑی مشابہ ہے. جاؤ اکبر میں نے اجازت دی، لیکن جانتے ہو نا کہ تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. کہاں بابا جان میں جانتا ہوں. کہا پھوپھی سے اجازت لے لینا. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، بس 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. کہا اکبر جنگ کی اجازت مانگنے آئے ہو؟ کہا ہاں پھوپھی اماں. کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گی. بس یہ سننا تھا کہ اکبر روتے ہوئے پلٹے، خیمے سے نکلے. بوڑھے باپ کی نگاہ پڑی دور سے کہ اکبر کی آنکھ میں آنسو ہیں. حسین اکبر کے پاس آئے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا کیا بتلاؤں، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہی. حسین کو جلال آ گیا، اکبر کا ہاتھ تھاما، کھینچتے ہوئے خیمے میں لائے. کہا زینب میں تمہارا بھائی ہوں نا؟ کہا ہاں بھیا. کہا زینب اب تک جو تم نے کہا
وہ میں نے پورا کیا. اب آج ایک بات میں کہوں گا اور وہ تمہیں ماننی ہوگی, اکبر کو جنگ کی اجازت دے دو. جنگ کی اجازت ملی, خوش ہو گئے, اکبر خوش ہو گئے. گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ حسین نے بلا لیا, بیٹا آ جاؤ ابھی کچھ کام باقی ہے. رسول کا امامہ اٹھایا, اکبر کے سر پہ رکھا, رسول کا پیراہن اکبر کو پہنایا, رسول کی ابا اکبر کے دوش پہ ڈالی. اکبر سوار ہوئے, رونے والوں گھوڑے پہ سوار ہوئے. مقتل کہتا ہے کہ ابھی اکبر 2 قدم چلنے نہ پائے تھے کہ اکبر کو کچھ خیال آیا, پلٹ کے واپس آئے اور اکبر حسین کے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کرنے لگے. فبکا بکان علیہ, حسین چیخے مار کے رونے لگے. زینب دیکھ رہی تھی دور سے, کہا بھیا یہ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن رسم دنیا یہ ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے, لیکن آج جوان بیٹے نے مجھ سے وصیت کی ہے کہ بابا میری ماں غیر قبیلے کی ہے, میرے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا.